اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء۔ میں نے کئی دفعہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جس میں آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ جملہ چونکہ معصوم کا فرمان ہے لہذا رائی برابر ذرہ برابر شک کو بھی ہم ایمان کے خلاف اور منافی سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی عام فہم نہیں ہے امیر المومنین کا یہ فرمان۔ فرمایا وما الجہاد فی سبیل اللہ وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفثۃ فی بحر لجی۔ راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، اس کے مقابلے میں راہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی وہ حیثیت ہے جو ایک دریا کے مقابلے میں لعاب دہن کے ایک ذرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی اچھا جی، اس کے بعد پھر فرمایا یہ بھی اپنے امام سے لکھ کے لے لو، فَإِنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ مِنَ الرِّزْقِ، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے نتیجے میں تمہارے رزق روزی میں کوئی کمی نہیں آنے لگی۔ ولا يقربان من اجل، نہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر تمہاری موت یا اس کی تاریخ کو وہ قریب لائے گی، وقت سے پہلے مرو گے بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی لکھ کے لے لو علی سے۔ اس کے بعد یہ جملہ ہے وَأَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، امر بالمعروف کے کئی نمونے ہیں۔ آپ کا بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھتے، بیٹی پردہ نہیں کرتی، دوست آپ کا رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، ان کو اس برائی سے روکنا، یہ سب وہ نہی عن منکر کے زمرے میں آتا ہے۔ سب سے افضل نہی عن المنکر کا جو نمونہ ہے وہ ہے کلمۃ حق عند امام جائر، کسی ظالم اور
جابر کے سامنے حق کی بات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بلند کی جائے، نہی عن المنکر ہے۔ خود امیر المومنین نے اس کے مراحل بیان کیے ہیں، امر بالمعروف والنہی عن منکر کے مراحل کو بیان کیا ہے۔ سب سے ادنا معمولی اور آسان نہی عن المنکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ دلی طور پر برائی سے نفرت کریں۔ سب سے ادنا ہے، سب سے ادنا، نہ محنت چاہیے، نہ کوئی زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے، برائی سے نفرت کرو، برائی سے نفرت کرو۔ دوسرا یہ کہ صرف دلی نفرت نہ ہو بلکہ زبان سے بھی روکو، برائی سے روکو، یہ شراب خوری سے روکو، سود خوری سے روکو، رشوت خوری سے روکو، غیبت سے روکو اور برائیوں سے روکو۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے وہ عملی طور پر قدم اٹھاؤ، طاقت استعمال کرو، اپنے اختیارات کو استعمال کرو اور استعمال کر کے برائی کا روک تھام کرو۔ فرمایا جو آدمی یہ تینوں کام کرے گویا اس نے وہ سعادت کی 3 مرحلوں کو جو ہے نا وہ حاصل کر لیا ہے۔ اور اگر کوئی عملی طور پر قدم نہیں اٹھاتا لیکن زبانی روکتا ہے، دل سے بھی نفرت کرتا ہے، وہ گویا ایک سعادت سے محروم ہو گیا ہے۔ اگر ایک آدمی عملی قدم بھی نہیں اٹھاتا، زبان سے بھی نہیں روکتا برائی سے، صرف دل سے نفرت کرتا ہے، دل سے، اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 سعادتوں سے محروم ہو گیا ہے، صرف ایک سعادت اس کو نصیب ہوئی ہے اور ملی ہے۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ دل سے ہی نفرت نہیں کرتا، جب دل سے برائی سے نفرت نہیں کرے گا پھر اگلے 2 مرحلوں کی نوبت ہی نہیں آتی، پھر زبان سے کیا بولے گا، عملی طور پر کیا قدم اٹھائے گا۔ اور جو دل سے بھی نفرت نہیں کرتا برائی سے، فرمایا ذالک یا ذالک میت فی الاحیاء، اس کا محاورتی ترجمہ بنتا ہے چلتی پھرتی لاش۔ یہ بندہ جو دل سے بھی برائی سے نفرت نہیں کرتا، تم اس کو زندہ سمجھتے ہوگے چونکہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں ہماری چارہ چلتا ہے، لیکن وہ علی کی نظر میں مردہ ہے، وہ زندہ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں یہ سب سے بڑا سنگین ترین اور بدترین جو اس وقت وہ منکر ہے وہ اسرائیل اور اس کے یہ ظالمانہ وہ اقدامات ہیں۔ نجف کی مرجعیت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جو ابھی ہوا ہے۔ عام تعطیل حوزہ علمیہ نجف میں یا کسی امام کی شہادت کے موقع پر تعطیل کی جاتی ہے، عام تعطیل حوزہ میں تمام، نہ کوئی درس خارج ہوگا، نہ کوئی نیچے کا سطح کا درس ہوگا، یا پھر کوئی بہت بڑا کوئی مرجع تقلید وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو حوزہ میں عام تعطیل کی جاتی ہے۔ لیکن یہ کل جمعرات اس پرسوں بدھ کے دن حوزہ علمیہ نجف میں عام تعطیل کی گئی ہے، ان فلسطین کے ان مظلوم وہ ان بچوں کی شہادت کی وجہ سے جن پر بمباری کی گئی ہے۔ یہ ہم اس ظلم کے خلاف یا ان مظلوم کے حق میں ظاہر ہے انسان جو اس کے بس میں ہے وہی کر سکتا ہے۔ حکومتوں کے بس میں ہے، خصوصاً اسلامی حکومتوں کے بس میں ہے کہ وہ عملی قدم اٹھائیں، اپنی فوجیں بھجوائیں، اپنے وہ C-130 جہازوں پر پانی نہیں ہے ان کے پاس، پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ ظاہر ہے جو بھی ایک واحد ملک جس کے ذریعے سے آپ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ یعنی آواز اٹھائی ہے چند ایک ممالک نے، لیکن وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ حکومتی سطح پر اسلامی ممالک کو جو قدم اٹھانا چاہیے، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سوائے جمہوری اسلامی ایران نے
کہ کسی نے بھی کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ میں حماس کا جو سربراہ ہے، نائب سربراہ، اس کی کلپ میں سن رہا تھا، صاف کہا نہ ایران نہ کوئی تقیہ کر رہا ہے، نہ وہ کسی حقیقت کو چھپاتا ہے۔ برملا دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی ظلم ہوگا، شیعہ ہو، سنی ہو یا عام انسان، اس کی حمایت کو جمہوری اسلامی اپنا دینی، اخلاقی اور عقلی فرض سمجھتا ہے، اور برملا اس کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ وہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی رہبر معظم نے فرمایا کہ میں وہ ان کے ہاتھ چومتا ہوں جنہوں نے جا کے یہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے الفاظ تھے، اس کے الفاظ اردو میں نیچے ترجمہ آ رہا تھا، لیکن میں اس لیے دہرانے لگا ہوں کہ وہ مکمل ترجمہ نہیں تھا۔ ان کے نائب سربراہ کا جو بیان تھا رہبر معظم کے بارے میں، کہا کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس کی پتہ نہیں وہ ٹھکائی کر کے رکھ دی ہے، یہ صاف کہا کہ یہ ولی، یہ فقیہ جو شجاع، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا ترجمے میں نا، اس کلپ میں، جو شجاع، بہادر بھی ہے، قوی، طاقتور ہے، شامخ، عظیم المرتبت ہے، بلند پایا ہے، اور آخری لفظ ہے المفدی، جس پر ہماری جانیں نثار ہوں۔ ان الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے۔ حکومتیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومتیں کیوں سنجیدہ نہیں ہیں کہ اسرائیل کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں یا ان مظلومین کے حق میں کوئی قدم اٹھائیں۔ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ ابھی ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ وہ جائز مجبوریاں ہیں، جائز ان کے پاس ہے، لیکن کم از کم یہ یعنی علماء کی حد تک بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جس طرح کے بیانات آنے چاہیے اس طرح کے بیانات نہیں آ رہے، بلکہ وہ نہی المنکر کا سب سے جو ادنا اور آسان طریقہ ہے جی، اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ بس کلپ جو ہے نا کل نظر سے گزرے ہیں جہاں پر فلسطینیوں کے خلاف نعرہ بازی ہو رہی ہے، نہ معلوم کس کا جلوس ہے، فلسطین مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے سڑکوں پر لا الہ الا اللہ کی خاطر بنے ہوئے خداداد پاکستان کے سڑکوں پر ان مظلوموں کے خلاف وہ نعرہ لگائے جائے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ میں اور آپ جو اس مسجد کے چار دیواری میں بیٹھے ہیں، ہم دو ہی کام کر سکتے ہیں، نہی عن منکر کے دو مرحلوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ ایک، ان سے دلی ہمدردی اور ان ظالموں سے نفرت، اور زبان سے اس کی مذمت کریں، اس کی مذمت کریں۔ اس کی مذمت کا جو طریقہ بھی ہے، یہ میری ذمہ داری تھی جو میں نے مثلا یہ ادا کی، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ ابھی مجھے پتہ چلا ہے یہاں سے شاید وہ کل بات تو ہو رہی تھی، یہ کراچی کمپنی تک یہاں سے کوئی ریلی بھی جا رہی ہے اس کے جو ہے مظالم کے خلاف اور فلسطینی مظلومین کی ساتھ یکجہتی کے لیے۔ یہ ہم یہی کام کر سکتے ہیں، اس میں شرکت کریں اور اس کی مذمت کریں۔ اور آخر میں اس نقطے کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں کہ کچھ لوگ یعنی جس طرح کے بیانات آج تک نہیں آئے تھے، وہ کہتے مسجد الاقصیٰ یہ ہے ہی نہیں، وہ مسجد الاقصیٰ پتہ نہیں آسمانوں میں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اب یعنی اس کو بھی زیر سوال قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بھی ہمارے اپنے حلقوں میں ایک بندہ خدا کہتا ہے کہ معصوم نے تو وہ جہاد بھی سیف کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اب جو تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، اب جو ہے نا یہ مجتہد فتویٰ دے اور اپنے وہ مقلدین کو وہاں بھیجے۔ یہ میرے بھائی آپ کے اگر بس میں ہو تو یہ نص قرآن ہے، نص قرآن ہے۔ ما لکم
لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سرزنش کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما لکم لا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ راہ خدا میں اور ان لوگوں کو جن کو کمزور بنا دیا گیا، وہ جو مرد ہو، عورتیں ہوں، یا مجھے بتائیں یا کوئی باضمیر بندہ بتائے کہ یہ لوگ جو فلسطین میں ہیں جی درجنوں سینکڑوں حساب سے جو مر رہے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کے نمونے نہیں ہیں. یہ ایک عام حکم ہوتا ہے خدا کا جس کو لاگو کرنا میری اور آپ کی وہ ذمہ داری ہے جی. کم از کم وہ قطع نظر اس کے کہ کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے، وہ انسان ہے، کم از کم انسان ہے کہ جن پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے. بچے کسی بھی وہ مکتب مذہب میں جو ہے نا وہ معصوم ہوا کرتے ہیں، ہاں ان کو جو ہے نا وہ انتہائی ظالمانہ انداز میں بمباری کر کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پتہ نہیں 20 انبیاء علیہ السلام کی یہ عبادت گاہ ہے جہاں پر ان کی عبادت کی ہے، قبلہ اول ہے، تمام مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے، اور اپنے اس عقیدے کا اظہار ہر مسلمان کا فرض ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت میں نہ ہو. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی نصرت فرمائے، اور اس ناسور کو جس کو یہ اسلامی ممالک کے قلب کے اندر لا کے رکھ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.